صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ باب کا نام ہے کہ اللہ خیانت کے مال سے صدقہ قبول نہیں کرتا اور اللہ صرف پاکیزہ کمائی سے صدقہ قبول فرماتا ہے۔ اس حوالے سے امام بخاری آیہ مقدسہ سورہ بقرہ کی لے کے آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ لوگوں سے اچھی بات کہنا، درگزر کرنا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچے، اور اللہ بے نیاز اور بہت بردبار ہے۔ یعنی ایسا صدقہ کہ جب انسان کے بعد اسے پتہ ہو کہ اگر یہ میں نے اللہ کے راستے میں دیا تو میرے پاس کمی آ جائے گی، ایسا صدقہ باقی صدقات سے اسے افضل کہا گیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی نماز بغیر وضو کے قبول نہیں ہوتی اور نہ خیانت کے مال سے صدقہ قبول ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صدقہ و خیرات کرتا ہے، اس حوالے سے علماء نے ایک فتویٰ ہے، یہ فتاوی شامی میں ابن عابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے لکھا ہے، رد المختار میں بھی یہ فتویٰ موجود ہے۔ کسی شخص نے مال حرام سے فقیر کو کچھ دیا اور اس شخص نے ثواب کی نیت بھی کر لی، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ وہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی نفی کر رہا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ پاکیزہ مال صدقہ کرو، اور وہ ایک تو ناپاک مال سے صدقہ کر رہا ہے اور پھر اس ناپاک مال میں ثواب کی نیت بھی کر رہا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اگر فقیر کو بھی پتہ چل گیا، صدقہ لینے والے کو پتہ چل گیا کہ اس کا تو کاروبار ہی حرام پر مبنی ہے، اور اس نے لے بھی لیا اور لے کر دینے والے کو دعا دی، تو یہ فقیر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے اور دینے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ یہ دونوں قرآن پاک کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ اب بعض اوقات غربت ایسی بھی ہوتی ہے کہ انسان کو پتہ ہو کہ یہ فلاں شخص ہے، اس کا مال حرام ہے، لیکن میں غریب ہوں اب لے لوں، وہ لے لیتا ہے وہ حرام مال، اور اس کے بعد اسے دعائیں بھی دے رہا ہوتا ہے، تو گویا دینے والا، دینے والے کی نیت اور لینے والے کی دعا، یہ سب کی سب انہیں دونوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں۔ یہی فتویٰ ہے، فتاوی شامی میں یہ موجود ہے۔ پاکیزہ کمائی سے صدقہ کرنا کیسا ہے؟ پھر آیہ مبارکہ امام بخاری نے پیش کی، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے، اللہ کسی ناشکر گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ جو شخص حرام کماتا ہے اور اپنے اولاد کو بھی حرام کھلاتا ہے، تو یاد رکھے کہ اس کا مال گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو شخص صدقہ و خیرات کرنے لگتا ہے، اللہ رب ذوالجلال اس کے مال کو بڑھانے لگ جاتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود اگرچہ بہت زیادہ ہو لیکن اس کا انجام مال میں کمی ہوتا ہے۔ جیسے صدقات انسان کے مال میں اضافہ کرتے ہیں، سود جو ہے یہ مال میں کمی کرتا ہے، بظاہر یہ زیادہ لگتا ہے لیکن اس سے مال میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے اپنے مال کی، صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ اس صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے اس کے تھوڑے میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، امام بخاری نے اس سے روایت کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے پاکیزہ کمائی سے کھجور کے برابر صدقہ کیا، اللہ چونکہ صرف پاکیزہ کمائی کو قبول کرتا ہے، تو بے شک اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔ کھجور کے برابر صدقہ کوئی کرتا ہے، اللہ اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر اللہ اس صدقے کو، اس کھجور کا جو صدقہ ہے، اس سے بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے، جیسا کوئی شخص
تم میں سے اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے۔ جیسے کوئی شخص گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، اس کی پرورش، اسے وقت پر دودھ دینا، اسے درندوں سے بچانا، اس کی حفاظت کرنا، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ حتیٰ کہ وہ جو کھجور جتنا صدقہ ہے پاکیزہ مال والا، پھر اللہ اسے بڑھا کر پہاڑ جتنا فرما دیتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دیتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ پاکیزہ مال میں سے صدقہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم صدقہ کیا کرو، کیونکہ تم پر ایسا زمانہ آئے گا کہ تم میں سے کوئی شخص صدقہ لے کر جائے گا لیکن قبول کرنے والا نہیں ہوگا، اور پھر اگر کوئی آدمی تمہیں ملے گا تو وہ یہ کہے گا کہ اگر تم کل آتے تو میں قبول کر لیتا، آج مجھے اس صدقے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ کے حوالے سے کہا گیا ہے اس کا ایک وقت متعین نہیں ہے، لیکن انسان بیٹھ جائے کہ اب میں 6 ماہ بعد زکوٰۃ دوں گا، سال بعد، اگر پیسہ ہو، پیسہ نہیں ہے تو پھر تو وہ انتظار کرے گا پیسہ آنے کا، لیکن اگر پیسہ ہے تو ٹال مٹول کر رہا ہے، کل پرسوں سال زیادہ کر رہا ہے، تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم ایسے وقت تمہارے اوپر آ جائے کہ تم نے سوچا اس کو صدقہ دوں گا اور وہ آگے سے کہے کہ مجھے اب ضرورت نہیں ہے، وہ مالدار ہو جائے، تو یہ تمہارا جو صدقہ کرنا ہے تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، تو پھر تم دے نہیں سکو گے، اس لیے کہ تم نے دیر کیا ہے، تمہاری طرف سے دیر ہوئی ہے، تو یہ تمہیں گنہگار بنا دے گی۔ اس لیے جب تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے اور تمہارے پاس جو نصاب کے بعد تمہارے پاس جو رقم ہے فرض ہونے کے بعد جس کا 2.5% تم نے دینا ہے، اگر وہ رقم موجود ہے تو کوشش کرو کہ جلدی سے اس کی زکوٰۃ ادا کرو، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر تمہاری چونکہ نیت صاف ہے کہ جب میرے پاس اتنا مال آئے گا تو میں زکوٰۃ دے دوں گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پیسہ جیب میں رکھنے کے بعد انسان اگر انتظار کرتا رہے تو ایسا شخص گنہگار تصور کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاکیزہ مالوں میں سے صدقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا